الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہونا ہوا ہے. آج کا ہمارا موضوع رہے گا محرم الحرام میں کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام. شریعت میں اس کی کیا تعلیمات ہیں، کیا رہنمائیاں ہیں، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ جب محرم آتا ہے تو دو طرح کے ہم کو نظریے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک وہ جو بالکل افراط کا شکار ہے اور ایک وہ جو بالکل تفریط کا شکار ہے. ہم شریعت کی روح سے یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جو شریعت کی روشنی میں کرنے کے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلی بات، ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ اپنے اندر برکات اور بہت سارے فضائل رکھتا ہے. اور اسلامی تاریخ جو مستقل طور پر شروع ہوئی وہ سن ہجری سے ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے تو وہاں سے اصل اسلامی تاریخ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے. اس سے پہلے سن نبوت چلتا تھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے اعتبار سے لوگ تاریخ بیان کرتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مستقل طور پر سن ہجری کا آغاز فرمایا ہے. اب محرم الحرام میں وہ کام جو کیے جائیں جن کی شریعت میں ہم کو تعلیمات ملتی ہے وہ کیا ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ہمیں سنت سے ملتی ہے، حدیث پاک سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا. بہت ساری روایتیں اس تعلق سے موجود ہیں. یہاں پر 2-3 روایت بیان کی جائیں گی اور اسی پر اکتفا کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ احْتَسَبَ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَا کہ جو بندہ محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں. دوسری حدیث ہے، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا ہے. اور ایک مسند احمد کی روایت ہے جن میں یہ بتایا گیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھا جائے. عاشوراء کہتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو. 3 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں ہوئی. اب روزے کی حکمت کیا ہے؟ روزے کی حکمت یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کا تشریف لائے، وہاں پر دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا آخر کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تو اس کے شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا. وہ 10 محرم حرام تھا، تو اسی لیے ہم اس کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کے زیادہ مستحق ہیں، زیادہ لائق ہیں. تو آپ نے کہا کہ اس کا روزہ رکھنا چاہیے. پھر آپ نے یہ کہا کہ پھر یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، صرف 10 محرم کو روزہ رکھیں گے. تو پھر آپ نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا، اس سے پہلے وَخَالَفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، یہودی کی مخالفت کرو 10 محرم سے پہلے یا 10 محرم کے بعد ایک روزے کا اضافہ کر لو، 9-10 یا 10-11 اس طرح کا روزہ رکھو. یہ آپ نے تعلیم بیان فرمائی. ایک کام تو یہ ہوا محرم میں روزہ رکھنے کا. دوسرا کام ہے جو ہم کو کرنا ہے، بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا لیکن ایک تعلیم تو ملتی ہے اس کے اندر. وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ عاشوراء کے دن آدمی کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اچھا خرچ کرے.
یہ ہم کو حدیث پاک ملتی ہے، من وسع علی نفسه واہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ، کہ جو بندہ عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے رزق کی، تو یہ چیز اس کے لیے پورے سال میں رزق میں وسعت کا ذریعہ بنے گی، سبب بنے گی۔ ہم کو یہ بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے۔ پھر وہی بات کہ بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ایک تعلیم تو ہم کو ملتی ہے کرنے کے کام، لیکن جو بات قدر کہی گئی اتنا ہی اس پر عمل کیا جائے گا، زیادہ اس کے اندر افراط و تفریط سے کام نہیں لیا جائے گا۔ یہ وہ کام تھے جو ہم کو محرم الحرام میں کرنے ہیں۔ اب وہ بہت سارے کام جو ہمیں محرم الحرام میں نہیں کرنا چاہیے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کا یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محرم الحرام منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر شادی بیاہ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر خوشی کی تقریبات نہیں کی جا سکتی، اس کے اندر اچھے کام کی شروعات نہیں کی جا سکتی، وغیرہ وغیرہ ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں، اس طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ حالانکہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان تمام خرافات کا، رسومات کا۔ اسلام میں یہ مہینہ محترم قرار دیا گیا ہے، اور زمانے جاہلیت میں تب بھی اس مہینے 4 مہینے جن کے اندر جنگ و جدال سے منع کیا گیا تھا، قل قتال فی کبیر، اسلامی شروعات کا جو دور تھا اسلام کا، اس میں بات کہی گئی قل قتال فی کبیر، جو 4 مہینے ہیں من 4 حرم، ان 4 مہینوں کو محترم قرار دیا، اس میں کسی طرح کا جھگڑا، کسی طرح کا قتل و قتال ممنوع تھا۔ تو یہ تو بری چیز اس میں کرنے سے منع ہے، اچھی چیز کرنے سے نہیں۔ شادی بیاہ کی بات آئی تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کرتا ہے، تو آدھی ایمان ہمیں اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے۔ جب نکاح سے بندے کا ایمان آدھا ہو رہا ہے، اتنی بڑی اس کو نیکی مل رہی ہے، تو پھر یہ اس مہینے کے اندر اس کا نکاح کرنا کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے جو آئیڈیالوجی چل رہی ہے۔ اور وہ کام جو ہمیں اس مہینے میں نہیں کرنا ہے وہ ہے تعزیہ۔ تعزیہ یہ تعزیت سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے اظہار اور افسوس کرنا، کس پر؟ مرنے والے پر۔ اس کی اجازت شریعت نے دی ہے 3 دن تک کے لیے، 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے، اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ اور ان دنوں جو عمل ہونی چاہیے اور وہ دعائیں بھی سکھائی گئی کہ تعزیت کی کیا دعا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن جو تعزیہ کا ماحول چل پڑا ہے ایک زمانے سے، وہ ہے کہ ایک خاص چیز کو بنایا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے، اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، پھر اس میں طرح طرح کے خرافات کہ اس کے سامنے منتیں مانی جاتی ہیں، اس کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت مانا جاتا ہے اس کو۔ اگر کوئی تعزیے کی زیارت کرے گویا اسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنا مانا جاتا ہے، جو بالکل ایک جہالت کی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ بالکل شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، محرم الحرام میں جو عام چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نوحہ خوانی، ماتم کرنا، یہ بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دوسری برائی ہے جو اس ماہ محرم میں ہوتی ہے۔ شریعت کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے، جہاں تک بات آئی ماتم کرنے کی اور نوحہ خوانی کرنے کی، صاف صاف روایت ہے، مسلم کی روایت ہے اور بھی دوسری روایتوں میں بات بیان کی گئی ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اس شخص کا، اس انسان کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو گریبان کو چاکتا ہے، چہروں کو پیٹتے ہیں، گریبان کو چاک کرتے ہیں اور جاہلیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات، النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، نوحہ خوانی کرنا اس کا جاہلیہ سے تعلق ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نوحہ خوانی کی جاتی ہے مرنے والے پر، ان کے اوصاف بیان کر کے ان پر رویا جاتا ہے، گویا وہ اس میں ایک طرح کی شکایت ہوتی ہے اور ایک تقدیر سے بالکل کہ بیزاری اس کے اندر ہوتی ہے، اسی لیے نوحہ سے منع کیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ ماتم ہے، نوحہ خوانی ہے، سیاہ کالا لباس پہننا ہے، اسی طرح دوسرا تعزیہ داری ہے، وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں ہیں کیوں؟ یہ چیزیں اس لیے ہے کہ ماتم اس لیے کیا جاتا ہے کہ
لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم الحرام میں شہید ہوئے، ان کی شہادت کے غم میں ہم لوگ ماتم کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، شہادت وہ چیز نہیں ہے جس پر ماتم کیا جائے، بلکہ شہادت وہ چیز ہے جس پر فخر کیا جائے، سر کو اپنے بلند کیا جائے، یہ وہ چیز ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں شہادت کے تعلق سے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو وجدت نبض فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ آپ نے یہ بات بیان فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی آپ نے 3 مرتبہ بات کہی۔ شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ بندہ اس کی طلب کرتا ہے، یہ مقصود مومن ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شہید کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد شہید کے علاوہ کوئی نہیں چاہے گا دنیا میں واپس آنا، کیونکہ شہید جو وہاں پر اپنا مقام مرتبہ دیکھے گا، جو وہاں پر اس کا اسٹیٹس ہوگا، اللہ جو انعامات اس کو نوازے گا، وہ بندہ یہ وہاں پر امید کرے گا کہ میں دنیا میں پھر بھیجا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ شہادت کا مرتبہ ہے، یہ شہادت کی فضیلتیں ہیں۔ تو جو اس کا مرتبہ پا لیا ہو، شہادت کا مرتبہ، تو اس پر ماتم کرنے کا کیا معنی، نوحہ خوانی کرنے کا کیا معنی؟ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، سب سے اہم بات، اگر شہادت پر ماتم کرنا ہوتا تو سب سے زیادہ مستحق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ آپ جب اس دنیا تشریف لے گئے تو آپ کے یوم وفات پر ماتم کیا جاتا، اگر ماتم کرنا ہوتا، کیونکہ آپ کا چلے جانا ایک امت کے لیے بڑا خسارے کا وہ ذریعہ ہے، ایک خسارہ امت کے لیے۔ تو یہاں پر ماتم ہونا چاہیے تھا۔ اگر ماتم کرنا ہوتا تو یہاں پر تو اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو وہاں تو نبی اکرم علیہ وسلم کی وفات پر تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں نواز رسول پر یہ ماتم کیا جاتا ہے شہادت کے عنوان سے کہ ہم اس میں غم میں شریک ہیں۔ تو یہ بالکل اس سے کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے، یہ دور دور تک اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دوسروں سے ملی ہے، ہمیں ان چیزوں کا لینا نہیں ہے، ہمیں انہی چیزوں پر عمل کرنا ہے جس کا تعلق صحیح اسلامی تعلیمات سے، انہی چیزوں پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ جو باقی کی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کی فضیلت اس لیے ہے اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ذہنیت ملتی ہے کہاں سے؟ شیعہ سے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اتنا بلند مقام مرتبہ ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت اس ماہ مبارک میں نصیب فرمائی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہیں کہ صرف شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی تھی روزوں کے تعلق سے، جو پہلے آپ حضرات کی خدمت میں باتیں آئی ہیں۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں۔ پہلا کام ہم کو جو کرنا ہے اس مہینے میں وہ ہے روزہ رکھنے کا اہتمام۔ 9، 10 یا 10، 11 محرم الحرام کا روزہ ہم رکھیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، عاشورہ کے دن، عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو، جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے اس اعتبار سے اپنے گھر پر وسعت اپنے اہل و عیال پر کرنے کی کوشش کریں، اس سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، یہ بات ہم کو تعلیم ملی۔ یہ 2 کام کو کرنا ہے۔ باقی جو تمام خرافات ہیں، بدعات ہیں اور تمام وہ چیزیں ہیں جس رسومات ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو اسلام سمجھ کر رہا ہے تو پھر وہ ناجائز عمل میں ملوث ہے، اس کو بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔